السلام علیکم۔ قانون سے آگے یا شہری کا بنیادی حق ہے، آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو، کار خیر ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے اپنی ضرورت کے پیش نظر بینکوں سے گاڑیاں قسطوں پہ لے لیتے ہیں اور قسطیں مکمل ہونے سے پہلے اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اب اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے تاکہ کسی کو کوئی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ گزارش یہ ہے، جب کوئی شخص بینک سے گاڑی قسطوں پر لیتا ہے اور پھر بعد میں وہ مالی مشکلات کی وجہ سے قسطیں دینے سے قاصر ہو جاتا ہے اور گاڑی آگے کسی کو فروخت کر دیتا ہے، تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے سنگین مسائل سمجھ لیں آپ۔ جب آپ گاڑی بینک سے قسطوں پر لے لیتے ہیں تو جب تک گاڑی کی آخری قسط ادا نہ ہو جائے اس وقت تک گاڑی کا مالک جو ہے نا وہ بینک ہوتا ہے۔ اس کو سمجھے بات کو، اس کا مالک جو ہے بینک ہوتا ہے، یا گاڑی جو ہے وہ بینک کے پاس رہن کے طور پر درج ہوتی ہے ان کے ریکارڈ میں۔ بینک کی تحریری اجازت، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، این او سی کے بغیر گاڑی کو بیچنے یا کسی دوسرے کے حوالے کرنے کے آپ قانونی طور پر مجاز نہیں ہوتے، کوئی حق حاصل نہیں ہوتا آپ کو۔ جب بعض لوگوں جو ہے نا وہ قسطیں ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ بینکوں کے چکروں سے بچنے کے لیے اسٹیمپ پیپر پر یا زبانی معاہدے کر کے گاڑی جو ہے نا کسی دوسرے شخص کو بیچ دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ جو ہے نا اس گاڑی کی قسطیں ادا کرتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ، اگر وہ شخص، دوسرا شخص جس کو آپ نے بیچ دی ہے، وہ بھی قسطیں دینے کے بجائے وہ گاڑی کسی تیسرے شخص کو آگے بیچ دے اور گاڑی جو ہے وہ بعد میں غائب ہو جائے، پتہ نہیں تیسرے کو بیچے، وہ چوتھے کو بیچے، پتہ نہیں گاڑی کہاں جائے، آپ کو اب کیا پتا، آپ نے تو دے دی جس کے حوالے کی، آگے کیا ہوا۔ اور پھر وہ گاڑی اگر غائب ہو جائے تو بینک کی نظر میں ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے، کیونکہ گاڑی تو بینک میں ہے ہی آپ کے نام پہ۔ اسٹیمپ پیپر پر کیا گیا کوئی بھی جو معاہدہ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جس چیز کے آپ مکمل مالک ہی نہیں، اسے آگے بیچنے کا آپ کو کوئی قانونی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اب اگر گاڑی کی قسطیں رک جائیں اور گاڑی کا پتہ نہ چلے اور بینک میں قسطیں جمع نہ ہو رہی ہوں تو بینک آپ کے خلاف دو طرح کی قانونی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ یعنی بینک آپ کے خلاف بینکنگ کورٹ میں تمام بقایا قسطیں جو آپ کے ذمے بن چکی ہیں پلس سود یعنی مارک اپ اور لیٹ پیمنٹ چارجز جو ہیں وہ ملا کر ایک دعویٰ دلاپانے دائر کرے گا۔ بینکنگ کورٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف ڈگری جاری کر سکتی ہے جس کے تحت آپ کے دیگر بینک اکاؤنٹس بھی منجمد ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی اگر ذاتی جائیداد ہے وہ نیلام کر کے بینک اپنا پیسہ پورا کر سکتا ہے۔ پھر دوسری CIB کریڈٹ انفارمیشن بیورو کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو بلیک لسٹ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کو پاکستان کے کسی بھی بینک سے زندگی بھر نہ لون ملے گا، نہ کریڈٹ کارڈ ملیں گے، اور نہ ہی کوئی گاڑی آپ لیز پر لے سکیں گے۔ اور اگر آپ بینک کی گاڑی کو کسی کو دے کر غائب کر دیتے ہیں، کسی کو دے کر سے مراد جب آپ نے کسی کو دے دیا اور غائب ہو گئی، یا گاڑی واپس جمع نہیں کرواتے آپ بینک میں، تو بینک اسے دھوکہ دہی اور امانت میں خیانت تصور کرتے ہوئے تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت آپ کے خلاف FIR بھی درج کروا سکتا ہے۔ اگر وہ گاڑی جسے آپ نے غیر قانونی طور پر کسی کو دیا تھا، کیونکہ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا اس لیے وہ غیر قانونی ہے، جسے آپ نے غیر قانونی طور پر کسی کو دیا تھا یا اب وہ گاڑی جو ہے کسی ایکسیڈنٹ، اسمگلنگ یا مجرمانہ واردات میں استعمال ہو جائے تو پولیس جو ہے، پولیس کی
تاریخ کی پہلی زد میں آپ آئیں گے، کیونکہ ریکارڈ میں بینک میں گاڑی آپ کے نام پر ہی ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے درست اور محفوظ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی شگرس ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر آپ قسطیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو محفوظ ترین طریقہ جو ہے نا وہ لیز ٹرانسفر ہے۔ آپ بینک کو درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ گاڑی مطلب کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر دی جائے جس کو آپ ساتھ لے جاتے ہیں کہ یہ آئندہ قسطیں دے گا اور گاڑی اس کے نام پہ کر دی جائے، میں اب اس کی قسطیں نہیں دے سکتا ہے، جو بھی وجوہات ہیں۔ تو بینک جو ہے وہ اپنی پالیسی کو دیکھے گا، اپنی پالیسی اور نئے خریدار کی وہ مالی حیثیت کو چیک کرے گا، اس کی آمدنی کے ثبوت دیکھے گا کہ وہ کیا کماتا ہے، کتنا کچھ ہے اس کے پاس، کیا ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ اس کی دیکھے گا، کریڈٹ ہسٹری اس کی جانچے گا بینک اپنی پالیسی کے مطابق۔ اگر بینک مطمئن نہ ہو تو آپ کی جو درخواست ہے وہ مسترد بھی کر سکتا ہے۔ اگر بینک آپ کی درخواست کو منظور کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ خریداری سہل ہے، قابل ہے، یہ وہ ان کی پالیسی کے مطابق ہے، وہ کر سکتا ہے، تو آپ کا پرانا معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا اور نئے خریدار کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو جائے گا، دستخط ہو جائے گا، اور آپ قانونی طور پر اس گاڑی سے مکمل طور پر بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر بینک آپ کی درخواست مسترد کر دے کہ نہیں جی یہ بندہ اس قابل نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ اتنا نہیں ہے، یا اس کی پوزیشن نہیں ہے، یا ہماری پالیسی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس صرف دو ہی حل ہیں۔ خریدار سے کہیں جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں یا وہ لینا چاہتا ہے کہ وہ تمام بقایا رقم جو باقی بچتی ہے بینک میں جمع کروا دے، بینک حساب کتاب مکمل کلیئر کر کے این او سی دے دے گا، جس کے بعد گاڑی جو ہے وہ نئے خریدار کے نام ہو جائے گی جس کے نام آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ کے پاس ساتھ ہے۔ اچھا، اگر ٹرانسفر ممکن نہ ہو کہ مطلب اب یہ بھی نہیں ہو رہا، درخواست بھی مسترد ہو گئی یا کچھ ہو نہیں سکتا، اور قسط دینا بھی مشکل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود بینک جا کر گاڑی بینک کے حوالے کر دیں۔ بینک گاڑی کو نیلام کر کے اپنا حساب کتاب برابر کرے گا، پورا کرے گا جو بھی ہے اس میں۔ اگرچہ اس میں آپ کا کچھ مالی نقصان ہوگا، لیکن آپ ایف آئی آر، بینکنگ کوڈ اور جیل کے خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ جب بھی آپ کبھی گاڑی بینک سے لے لیں تو خدا را اس کو کسی کے حوالے نہ کریں، بینک کو ہی واپس کر دیں یا کوئی نیا خریدار وہاں پر لے جائیں، ورنہ اس کے اتنے سنگین نقصانات ہیں کہ میں نے آپ کو مختصر سی باتیں بتائی ہیں کہ آپ ایسی کسی الجھن میں پھر گرفتار ہو سکتے ہیں اس گاڑی کی وجہ سے، جو آپ کو سالوں سال اور مدتوں آپ کو عدالتوں کے چکر اور جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی سی گزارش ہے، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی اور کو معلومات ہو تو اس کو کوئی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔